بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول، پرچہ دوسرا، نثر اور ڈرامہ۔ امراؤ جان ادا مرزا رسوا۔ اے لیول کے سلیبس میں بھی امراؤ جان ادا کی کہانی اور کردار کچھ سوالات بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ وہاں اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایم اے لیول کے کچھ سوالات اس قسم کے ہوں گے کہ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا کی تعمیر و تشکیل میں جس فنی مہارت کا ثبوت وہم پہنچایا ہے اس کا تفصیل سے جائزہ لیجئے۔ یا سوال ہے امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، یا ان خصوصیات کی نشاندہی کیجئے جن کی بدولت امراؤ جان ادا اردو کا شاہکار ناول ٹھہرتا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ امراؤ جان ادا سے پہلے قصہ کہانیاں اور داستانوں کو ہی ناول کا نام دیا جاتا تھا، مگر فنی حوالے سے وہ آدھے ناول ہوتے تھے، آدھے کچھ اور مگر یہ ناول ہمارے عبرت خیز، سبق آموز اور اخلاق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ فنی اعتبار سے ایک مکمل اور دلکش اردو ادب میں اضافہ ہے، جس میں کوئی سنسنی خیزی، رنگ آمیزی، رومان کی گنہری چھاؤں سے وقت ضائع نہیں کیا، ایک سیدھا سادہ واقعہ بیان ہوا ہے اور مرزا کے فن نے اردو ادب کی دنیا کو بتا دیا ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کے بقول امراؤ جان ادا ناول نگاری کا وہ کمال ہے کہ جس تک کوئی بھی ناول نگار نہیں پہنچ سکا۔ اب قصہ یوں ہے جس کے بغیر سوال کی نوعیت جو ہے وہ معلوم ہو ہی نہیں سکتی کہ امراؤ جان ادا ایک طوائف کی کہانی ہے جو فیض آباد کے شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا نام امیرن تھا اور والد بہو بیگم کے مقبرے میں جمعدار تھے۔ امیرن کی منگنی حسب دستور 9 برس کی عمر میں اپنے پھوپھی زاد سے ہو چکی تھی جو کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ امیرن کے پڑوس میں ایک گنڈا دلاور خان رہتا تھا جس کو امیرن کے ابا کی سچی گواہی کے نتیجے میں 12 سال جو تھی وہ جیل ہو گئی تھی۔ جیل سے چھٹنے کے بعد بدلے کی آگ دلاور خان کے سینے میں جل رہی تھی، لہٰذا جان سے مار دینے کی غرض سے اس نے امیرن کو اغوا کر لیا، پھر اپنے دوست پیر بخش کے مشورے پر اس کو لکھنؤ میں ایک طوائف خانم جان کے ہاتھوں 125 روپے میں بیچ دیا۔ خانم جان کے ہاں بوا حسینی نے امیرن کی تربیت کی اور اسے امراؤ جان ادا کا نام دیا گیا۔ چونکہ امراؤ جان کم سن تھی لہٰذا وہ بہت جلد اس ماحول کو اس نے قبول کر لیا اور تعلیم، فن موسیقی اور دیگر لوازمات جو ایک طوائف کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان میں اس نے ملکہ حاصل کیا۔ خانم جان کے کوٹھے پر امراؤ جان کا واسطہ مختلف لوگوں سے ہوا۔ وہیں پر ڈومنی کا لڑکا گوہر مرزا تھا۔ نواب سلطان کا آنا جانا بھی وہیں ہوا اور اگر امراؤ کو کسی کے ساتھ عشق ہوا تو وہ نواب سلطان ہی تھا۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جو لڑکی رامدئی امیرن کے ساتھ بکی تھی وہ نواب سلطان کی منکوحہ ٹھہری اور امیرن طوائف بن کر متعارف ہوئی۔ اسی دوران فیض علی نامی ڈاکو سے امیرن کے تعلقات ہوئے اور وہ خانم کے کوٹھے سے فرار ہو گئی اور بڑی مشکلوں سے گزر کر کانپور پہنچی جہاں اس کی ملاقات نواب سلطان اور رامدئی سے ہوئی تھی۔ وہاں اسے پتہ چلا۔ اب 1857 کا زمانہ آیا۔ جنگ آزادی کے دنوں میں امراؤ جان پھر لکھنؤ میں موجود تھی اور لکھنؤ امراؤ کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ لیکن جب انگریزوں کا گھیرا تنگ ہوا تو امراؤ جان بچا کر فیض آباد کی طرف جا نکلی اور ایک مجرے میں املی کے درخت کو دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آیا اور اسی جگہ پر کچھ عورتوں نے اسے پہچان لیا، لیکن اب وہ امیرن نہیں تھی بلکہ بدنام زمانہ طوائف امراؤ جان ادا تھی۔ بہرحال وہ ماں سے ملی، بہت روئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی اسے قتل کرنے کے لیے آ گیا، لیکن اس کی جان بچ گئی اور اس نے کہیں اور جا کر دوبارہ اپنا کام دھندا پھر سے شروع کر دیا۔ لیکن اس کہانی کو بیان کرنے میں رسوا کو کمال جو حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے
بعض تنقید نگاروں نے تو اس کو اردو کا بہترین ناول قرار دیا ہے۔ تمام عناصر جو ناول نگاری کے حوالے سے ہوتے ہیں مرزا رسوا نے اس میں سمو دیے ہیں، اور یہ طوائف کی زبان سے بھی بیان کی ہوئی کہانی ہے، جس میں امراؤ نے زندگی کو ایک نہایت پرخار میدان کو عبور کر کے ان راستوں اور راہوں سے بہت کچھ جانا اور سیکھا۔ اس نے عملی زندگی میں ہر قسم کے آدمی کو دیکھا، ہر قسم کی نفسیات سے واسطہ پڑا اور مختلف انواع کے خیالات و جذبات و احساسات سے دوچار ہوئی۔ اس طرح اس کی زندگی ایک اہم سبق تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنی زندگی کی عبرت کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے پیش کرے، اور جگہ جگہ نصیحتیں بھی کرتی ہے۔ زندگی کے تجربات کی بنا پر اس نے عورت ذات کو بتایا کہ وہ کبھی بھی طوائف نہ بننے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی جو طوائف پیشے کے اعتبار سے کسی بھی ایک شخص کی ہو کر وہ نہیں رہ سکتی، اور امراؤ کے آخری نصیحت بھی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ امراؤ جان کے بعد خانم بھی اغوا ہونے والی لڑکیوں کو نفسیاتی طور پر اغوا کرتی ہے اور ان کو تعلیم دیتی ہے، اور اس انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے کہ انہیں اپنے گھر بار یاد نہ آئیں اور وہیں کی ہو کر رہ جائیں، اور آسائش اور انہیں اتنا آسودہ حال رکھتی ہے کہ اسی لیے وہ خانم کی لڑکیاں ساری اس کی عزت کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس پیشہ میں رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کی مرضی ہوئی نفسیاتی طور پر اپنا بنایا اور اپنا کام نکال لیا، کوئی رشتہ کوئی واسطہ کچھ نہیں۔ رسوا نے اس ناول میں اپنی شخصیت کو داخل کر کے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ پوری تصنیف حقیقت کا آئینہ ہو گئی، اور انہوں نے ابتدا میں ہی بیان کر دیا کہ ان کی خاطر سے امراؤ نے اپنی سوانح بیان کی ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے ذمے اس دلچسپ کہانی کے سننے والے مختصر نویس کا کام لیا ہے۔ امراؤ نے سارا قصہ انہوں کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب نے اس سلسلے میں اپنی حیثیت سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے، اور جہاں انہیں کسی جذبے کا تجربہ کرنا ہوا، کسی خیال کی باریکی گہرائیوں میں پہنچنا ہوا، انہوں نے امراؤ سے حد درجہ دلچسپ سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شروع سے آخر تک ان کی موجودگی کی وجہ سے سارے قصے میں بہت رونق رہی، اور جا بجائے کہ ہلکی ظرافت موجود ہے۔ کبھی امراؤ پر فکرے کستے ہیں، کبھی اس پر۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کسی جگہ کوئی ٹکراؤ غیر دلچسپ نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کوئی مزے کا خیز جملہ نہیں بولا، اور علمی ادبی جو بحثیں تھیں وہ چھڑتی رہیں۔ اس طرح ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک اس ناول میں رہی، اور مرزا صاحب کا یہ ناول مجموعی حیثیت سے اردو کا شاہکار ناول ہے، اور اس پر ہماری زبان جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان ادا کی لکھنوی جو معاشرت ہے اس کی عکاسی بھی کی ہے۔ تھوڑا سا معاشرت کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس وقت لکھنؤ اخلاقی سیاسی لحاظ سے زوال پذیر معاشرہ تھا۔ خاص کر معاشرے کے اس طبقے کی عکاسی کی گئی جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے طوائفوں، نغمہ خوانوں، زورداروں، نوابوں، ضمیر فروشوں، ڈاکوؤں، بدماشوں اور بد کردار لوگوں سے ہوا۔ ان کی عکاسی کی گئی بد کرداری اور بدمعاشی کا پہلا کردار اس ناول میں دلاور خان ہے، جو ایک شریف گھرانے کی بیٹیوں کو اپنے ذاتی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اغوا کرتا ہے اور پھر اس کو خانم کے ہاں فروخت کر دیتا ہے۔ یہاں مرزا پوری اور مکمل تصویر بناتے ہیں کیسے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے، اور کیسے ان کو لکھنؤ کے شہر میں لایا جاتا ہے، اور اسے فروخت کرنے کا طریقہ بیان کر کے جو قاری ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے معاشرے کی لڑکیوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا اہم مرحلہ معاشرے کے وہ لوگ تھے جو ان طوائفوں، ان کے ضمیر فروش عاشق اور اس طبقے سے خاص تعلق رکھتے تھے، جو انہوں کی عکاسی کی ہے، جو لکھنؤ شہر کی عوام تھی۔ خاص مکمل طور پر بتایا گیا ہے کہ کوٹھے کیسے ہوتے ہیں اور ان پر رہنے والے لوگ کیسے رہتے ہیں، وہاں بیٹی ماں بیٹی سے کس طرح سلوک کرتی ہے، اور بھائی کی بہن نہیں ہوتی، بہن کی کہنے کو ہوتی ہے، سب کے سب ایک دوسرے کے یار ہی ہوتے ہیں، لیکن گفتگو مہذب معاشرے کی طرح کرتے ہیں، لیکن دل میں ہوس اور کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہاں پر آنے والے
یعنی طوائف خانے کے مہمان بھی ایسے ہی لوگ ڈاکو، نواب اور اکا دکا مولوی حضرات بھی چکر لگاتے ہیں، جس چیز کا عکاس نواب علی اور فضل علی راجہ اور مولوی وغیرہ سے اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے، کام لیا ہے۔ چنانچہ کوئی وہاں تک پہنچے اور وہاں کیسے زلف یار میں قید ہو، اس کو بھی انہوں نے بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ کوئی کردار اضافی نہیں ہے۔ جس واقعہ یا جس کردار کے نہ ہونے سے کہانی متاثر نہ ہو وہ اضافی کردار ہوتا ہے، جبکہ امراؤ جان ادا میں کسی بھی کردار کو نکال دیں تو جھول آ جاتا ہے۔ جیسے استاد جی کا کردار کتنا محدود ہے، اگر رسوا اس کی بجائے خانم سے وہ کام کروا لیتا اور اسے باقاعدہ بازار کے قواعد کی خلاف ورزی ہوتی، وہاں موسیقی کا استاد علیحدہ، شعر و ادب کا علیحدہ، اور اس زمانے میں بازار کو اعلیٰ نمونہ شگفتگی سمجھا جاتا تھا۔ شرفاء آداب نشست و برخاست کے لیے ان کے اپنے بچوں کی تربیت ان سے کرواتے تھے۔ دوسرے مولوی صاحب جو مسجد میں امراؤں کے لیے انتظام میں رہائش کرتے ہیں، وہ بھی بس ان کی کہانی الگ تھی۔ چنانچہ بہترین طریقے سے ایک سیدھا سادہ ایک انسان جو اس کا باپ تھا وہ بھی روتا ہی رہ گیا بعد میں، اور امراؤ کی کہانی جو اس نے بیان کی اس کو اس وقت اس نے بیان کی جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ختم کر کے آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے وہ طوائف خانہ چھوڑ دیا تھا اور شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کرتی تھی اور ان محفلوں میں اپنی شعر و شاعری سناتی تھی، اور وہاں جو شرفات ہیں چند آ کر بیٹھتے تھے، اس والی محفل کو امراؤ مرزا رسوا نے بیان کیا ہے۔ اسی کو ہی ناول کا انہوں نے رنگ دیا ہے کہ وہاں پر ان کی بیٹھک ہوتی تھی، اور جو امراؤ ہے وہ شروع سے ہی شاعرانہ مزاج رکھتی تھی اور وہاں پر شعر و شاعری سناتی تھی اور وہاں پر ہی بات چیت ہوتی تھی، وہاں پر ہی اس نے اپنا قصہ بیان کیا تھا۔ یہی مرزا رسوا نے اس کو ایک ترتیب اسی طرح سے دیا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں اور سنیں اور آگے اس کے سوال میں اضافہ کریں۔ اور یہ تو آپ کے تعارف کے لیے تھا، آگے اس کو سبسکرائب کریں، لنک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔